بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام تزکیہ نفس میں، اور بریک سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی عجب کے بارے میں۔ عجب یعنی خود پسندی، سیلف پریزنگ، خود کو کچھ سمجھنا، خود کو دوسروں سے بہتر جان کے چلنا، اور اندر ہی اندر خوش ہونا کہ بھئی ہم کچھ ہیں۔ یہ ہے عجب، اور یہ اکثر نیک لوگوں کو لگنے والی خطرناک روحانی بیماری ہے۔ اس کے ذریعے سے شیطان ہمیں ان نیک کاموں کے اجر سے محروم کر دیتا ہے۔ قرآنی آیات کی روشنی میں اس کا علاج کیا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس پر گفتگو کریں گے، لیکن کالر ہیں تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ بھائی علی بول رہا ہوں سعودیہ سے۔ جی علی بول رہا ہوں سعودیہ سے۔ جی آپ نے فون کیا تھا بریک سے پہلے بھی، فرمائیے اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں، یہی پوچھنا بس کہ نفس کی گھبراہٹ کو کیسے کم کیا جائے، اس کا نفس کے بارے میں پوچھا نا کہ نفس کی گھبراہٹ کو کیسے کم کرے۔ جی 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 انشاءاللہ اس پر بات کریں گے ہم۔ علی صاحب آپ دیکھتے رہیے گا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ عجب میں اور تکبر میں فرق ہے۔ تکبر دوسروں کو حقیر جان کے دوسروں سے اپنے کو بڑا جاننا تکبر ہے، اور یقیناً کسی کے دل میں اتنا سا بھی سوئی سے کہ سوراخ سے بھی کم تکبر ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا، کیونکہ تکبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہرگز برداشت نہیں کرتا ہے۔ تکبر میں نادان، جاہل اور برے اچھے، مومن، منافق، کافر، مشرک سب شامل ہوتے ہیں۔ لیکن عجب ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں برے لوگ تو کبھی بھی نہیں اس بیماری میں مبتلا ہوتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ برے ہیں، اور برے ہو کر کے کس چیز پر وہ اترائیں گے، فخر کریں گے۔ لیکن جو لوگ نیک ہوتے ہیں نا، نیکی کرتے رہتے ہیں، ان کو یہ بیماری لگ سکتی ہے، اس لیے ہمیں بچنا ہے۔ تزکیہ نفس کے اس پروگرام میں عجب ہی پر بات ہو رہی۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب محمد علی صاحب، فرمائیے۔ آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، عجب اینڈ خود نمائی، جی خود پسندی، سوری۔ جی دیکھیں کہ اگر آپ بھی صاحب مجھے جواب دے دیجئے گا، اگر محمد علی میں عجب بھی کرتا ہوں، خود نمائی، خود پسندی بھی کرتا ہوں، میرے خیال سے معاشرے میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ یہ جو دونوں ٹاپک ہیں یہ آپ کے بنتے ہیں رائل فیملی سعودی عربیہ، پرائم منسٹر جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو حکمرانی کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے حکومتیں چینج ہوتی ہیں۔ محمد علی کا گھر آباد ہو سکتا ہے اور محمد علی کا گھر برباد ہو سکتا ہے۔ یہ جو ٹاپک ہیں یہ ہائی لیول کے اوپر ہیں۔ یہ میرے لیے، اگر مجھے نفس کی اپنا بات کریں گے، میرا تو وہی سیدھی سی بات کروں گا، اپنا مسئلہ بھوک ہے پیارے، ہم ہیں بھوکے لوگ، ہم کیا جانے کیا ہوتے ہیں زلف کے پیچو خم۔ یہ جو سعودی عرب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے شہنشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حالات دیکھیں۔ یہ جو دونوں ٹاپک ہیں یہ آپ ان کی طرف جاتے ہیں، آپ ان کے گریبان پکڑیں۔ محمد علی تو آپ کی بات سنیں گا، الحمدللہ وہ تو زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، خیرات بھی کر رہا ہے، رو بھی رہا ہے کہ یا اللہ اس دنیا کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ ان حکمرانوں کے جو دونوں ٹاپک ہیں نا، یہ ان کی طرف آپ پکڑ زیادہ اشارہ کریں، ان کو گریبانوں سے پکڑیں کہ جنہوں نے معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے گئے ہیں۔ یہ جو خاص طور پہ جو سعودی عربیہ جو ہے نا، اس کی طرف آپ توجہ دلائیں، ان کے دیکھیں، ان کے محلات دیکھیں ذرا جو نا، تو یہ دونوں ٹاپک یہ آپ کے وہیں پہ جاتے ہیں۔ یہ عجب بھی کر رہے ہیں اور خود پسندی بھی یہی کر رہے ہیں۔ میں بیچارے نے کیا کرنا ہے، صبح سے اٹھتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، شام کو گھر آ کے سو جاتا ہوں۔ نہ میرے ان دونوں کام کرنے سے معاشرے میں کوئی تبدیلی آئے گی، نہ معاشرے کو کوئی برڈن آئے گا۔ تو جزاکم اللہ خیر، عابدی صاحب ٹائم دینے کا، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ محمد علی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔
مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب ایک ٹاپک ہے نا تو کسی ایک خاص طبقے سے مخصوص نہیں ہے. ہر کوئی، جیسے آپ کے اندر بھی یہ بات ہو کہ میں تو کچھ نہیں غلط کرتا، میں تو اپنی جگہ پہ صحیح ہوں، یہ خود بھی عجب ہے. یہاں پر دو ٹاپکس نہیں چل رہی ہیں، ایک ہی ٹاپک ہے. عجب کا واضح مفہوم خود پسندی سے ظاہر ہوتا ہے، اس لیے عجب کا معنی جو ہے وہ خود پسندی، اس کو ساتھ میں لکھا گیا ہے. دو الگ الگ ٹاپک نہیں ہے. کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صاحب سلام ہوں، میں محسن بول رہا ہوں. محسن صاحب فرمائیے ملٹن کین سے. یہ جو دنیا کی جنگ ہے نا محمد صاحب، یہ عقل اور اپنی خواہشوں کی ہی ہے. انسان بس اسی میں پوری زندگی گزار دیتا ہے. اور جبکہ ہم نے دیکھا کہ جب قربانی کی جاتی ہے، شاید اسی لیے اللہ نے قربانی بکرے کی رکھی ہے تاکہ یہ جو میں ہے نا یہ نکل جائے زندگی سے. تو اس کے اوپر تھوڑا فرمائیے، شاید یہ قربانی اسی وجہ سے ہے. شکریہ، خدا حافظ. بہت عمدہ آپ نے حقیقت کی طرف اشارہ کیا. یہ قربانیاں ساری اسی لیے ہیں واقعاً کہ انسان اپنی انا کو، اپنی اس میں کو، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے اس خطرناک عجب کو اپنے سے دور کر سکے اور اس کا علاج ہو سکے. بہت بالکل مناسب آپ نے بات کہی ہے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مرشد صاحب. بسم اللہ بسم اللہ. سید علی جان شاہ صاحب فرمائیے. بہت پیارا ٹاپک ہے سرکار آپ کا. شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو یہ ایک چیز جو ہے کہ یہ ایک اجتماعی بات آپ جو کر رہے ہیں، اجتماعی بات کر رہے ہیں جی، کہ یہ جتنا لیول انسان کو ہوگا اتنا ہی اس بیماری کا خطرہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے انسان کو. بے شک بے شک. کہ جتنا ذہنی سطح بلند ہوگی انسان کی یا اس کو کچھ جانے گا تو یہ بیماری لگنے والی ہے. جی. تو یہ ایک چیز جو ہے کہ میں اس کو اگر اپنے آپ کو مبرہ سمجھوں اس سے تو یہ میری غلط فہمی ہے. مجھے اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے. بے شک بے شک بے شک. تو یہ ایک مجموعہ ہے انسان کا وجود سرکار، کہ اس میں روح ہے، خون ہے، پانی ہے، ہڈیاں ہیں، جوڑ ہیں، دماغ ہے، دل ہے، گردے ہیں. یہ مجموعہ ہے. لیکن یہ جو میں والی چیز ہے یہ کیا چیز ہے؟ اور خواہش جو ہے اس کا شاید پورا ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری ہو جائے، لیکن طلب کا پورا ہونا یہ ضروری ہے. تو اگر ہماری طلب ہے بخشش کی تو ہمیں اس کو ہر صورت پورا کرنا ہے. ہمیں اس سے آنکھ نہیں چرانی یا اس پہ جرا نہیں کرنی. شکریہ سرکار. بہت عمدہ آپ نے جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا. میں چاہوں گا کہ ہمارے جو بھائی ہیں محمد علی وہ بھی اس کو غور سے سنیں کہ کسی خاص کے لیے نہیں ہے، اپنے آپ کو مبرہ نہیں کر سکتے. اور یہ خوبصورت آیہ کریمہ بھی ان کی ہم سماعت کی نظر کریں کہ وہ توجہ سے سنیں. قرآن مجید کی یہ آیت ہے، بہت حسین آیت ہے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو مبرہ اور پاک نہیں جانو. ہرگز یہ نہ سوچو کہ میں ٹھیک ہوں، دوسروں میں پرابلم ہے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. صرف اللہ جانتا ہے کہ تقوی میں کون زیادہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کون بہتر ہے. ہم اپنے آپ کو تو نہ سمجھے نا. یہ ایک پیغام الہی ہے، ہر انسان کے لیے ہے. کہیں بھی کوئی بھی آدمی یہ سوچ کر مطمئن نہ ہو جائے کہ میں تو ٹھیک ہوں، پرابلم دوسروں کی طرف سے ہے. نہیں، مجھ میں بھی خامی ہو سکتی ہے، میں کوئی معصوم نہیں ہوں. اور مجھ میں خامی ہو سکتی ہے کیا ہے، اس کو ڈسکور کرو، اس کو ریکٹیفائی کرو، اس کو نکالنے کی کوشش کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. اگر کالر ہیں تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں. چلیں، بہت عمدہ بتایا. اس آیہ کریمہ کا بھی میں حوالہ دے دوں ہمارے بھائی کی خدمت میں تاکہ وہ اس پر جا کر دیکھیں، غور کریں. سورہ نجم کی آیت ہے، آیت نمبر 32. سورہ نجم آیت نمبر 32. وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. وہ صرف جانتا ہے کہ
تقوی میں کون بہتر اور برتر ہے. ہم یہاں پر چاہیں گے کہ عجب کی اقسام کا بھی ذکر چھیڑ دیں، لیکن چونکہ میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس کا آغاز کروں تو آخر تک لے جا سکوں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ عجب کے اقسام بھی مرحلہ بمرحلہ آپ کی خدمت میں پیش کریں. یہ سارے اس لیے نہیں ہے کہ ہم دوسروں پر اس کو تھوپ کر کے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیں اور مبرہ سمجھیں. نہیں، یہ ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے. میں اپنے بارے میں سوچوں. میں یہاں پڑھتے ہوئے کسی حدیث کو یا کسی آیہ کریمہ کو خود اپنے اندر جھانک کر دیکھوں، احتساب میں اپنا کروں. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر سنیں تو اپنے بارے میں سوچیں، دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. یہ ہماری کمبخت آنکھیں بھی دوسروں کو دیکھنے کے لیے ہیں، خود کو دیکھنے کے لیے نہیں. کالوں کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا چلیں. تو یہ انسان کی فطرت ثانوی ہے کہ ہمیشہ وہ دوسروں پہ ڈالتا ہے. کوئی بھی بات نصیحت کی بھی سنے نا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے اس پر عمل کریں، اور دوسروں کو سنا کر کے سمجھتا ہے کہ اس کے اندر یہ خامی ہے، وہ خامی اس طرح دور ہو جائے گی کہ میں اسے ایک نصیحت کی بات سنا دوں. بھائی میں بھی تو اس کو اپلائی کروں، دیکھوں کہ کہیں میں اس نصیحت پر عمل تو نہیں کر رہا، کیا میں واقعاً ہر اس بات پر عمل کر رہا ہوں. یہاں پر بہت ہی عظیم عارف اور موجودہ صدی کے بہت ہی بڑے عارف، واقعاً عارف باللہ، آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت علی اللہ مقامہ مر جاتے اپنے وقت کے، اور گزشتہ سال ان کا انتقال ہوا. انہوں نے گزشتہ تقریباً 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. انہوں نے جب ایک آدمی نے آ کر کے کہا کہ حضور سرکار ہمیں آپ کچھ نصیحت فرمائیے، پلٹ کر انہیں دیکھا، چہرے کو دیکھتے ہی انہوں نے پرکھ لیا کیونکہ عارف باللہ تھے. کہا مجھے یہ بتاؤ، مسکرا کے پوچھا، جتنی نصیحت کے باتیں تم نے اب تک سنی ہیں اس پر عمل کر چکے ہو جو اب تمہیں ایک نئی نصیحت کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ وہ جو شخص آیا تھا وہ ہکا بکا ہو گیا. کچھ لوگ اچھی باتیں کر کے بھی اپنی بڑائی یا اپنی جو ہے وہ نیکی کا چاہتے ہیں کہ ڈیمونسٹریشن کریں. کالوں کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ صاحب اعجاز حسین کربلائی جناب اعجاز حسین مولا سلامت رکھے. بہت اچھا ٹاپک ہے خود پسندی، اور یہ خود پسندی تو قبلہ صاحب پسند نہیں اللہ کو بھی، یہ تو سب سے پہلے شیطان نے کی تھی اور کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو میں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، تو یہ تو بالکل ہی کنڈیم ہے. اور ایک آیا کریمہ آپ نے وہ پڑھی ہے، اور یہ دوسری آیا کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ابس 80 نمبر پہلی آیت، ابس و تولا ان جاءہ الاعمی، کہ ایک شخص آیا پیغمبر خدا کے پاس اور اس نے تیوری چڑھائی کہ پیغمبر کے پاس ایک نابینا شخص بیٹھا ہے، تو اس نے نفرت کا اظہار کیا، تو پیغمبر خدا نے اس کو کنڈیم کیا. تو خود پسندی قبلہ صاحب بہت بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے. تو آپ اس پر روشنی ڈالیے کہ یہ وہ آنے والا شخص کون سا تھا، انسان نہیں ہے، اس کو وہ پیغمبر خدا کی خدمت میں آیا، وہ رحمت للعالمین ہے. وہ جو خلق کا سبق دیتے ہیں وہ تو خلق عظیم کے مالک ہے، اتنا اچھا سبق دیتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے سامنے ہی اس نے وہ عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو عمل ہے یہ برا عمل ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود پسندی اور یہ میں سے بچائے اور عاجز اور انکساری پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محمد و آل محمد کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو دین اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہی وہ دین ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا اور پیغمبر خدا کے ذریعے حق کا پیغام پہنچایا. اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اس آیا کریمہ پر تھوڑی سی روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد. بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم بات کر رہے تھے عجب کی اور خوبصورت گفتگو ہمارے کالرز اور ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی جاری ہے. ہم چاہیں گے کہ اسی موضوع پر ہی بات ہو تو بہت ہی مناسب بھی ہوگا اور اس کا حق بھی ادا کیا جائے گا. باقی باتوں کے لیے باقی بہت سارے پروگرام ہیں. ہمارا کیجئے سوال ہے، اس میں عمومی سوالات ہوتے ہیں اور ہر طرح کا سوال اس میں آتا ہے. ہم اس کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں، کبھی ہم روکتے نہیں، لیکن اگر یہ خاص موضوع ہے تو اس پر بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بات عرض یہ کر رہا تھا کہ کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی پر اپنی اچھائی کا بھی کوئی ایک دھونس جمائیں، ایک روب اپنا اچھائی کا بھی، چھاپ اپنی اچھائی کا دوسرے پر ڈالنے کے لیے بھی کچھ ہم ایسا کرتے ہیں، جبکہ اللہ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے. کالوں کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ خود پسندی جو ہے وہ صرف جیسے اپنے عقیدے پہ اگر ہمیں اب ناز ہو کہ ہمارا یہ عقید ہے ہم اہل بیت کے معنی، یہ بھی خوش پسندی میں شامل ہوگا؟ میں اس کا جواب دوں گا. بہت عمدہ سوال ہے آپ کا، بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہماری سسٹر ہیں، نام نہیں بتایا، کوئی بات نہیں، لیکن سوال بہت عمدہ کیا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے اقسام جو آ رہے ہیں نا عجب کی، اس میں یہ بھی تھا، لیکن آپ نے سوال کر لیا. واقعاً بھی وقت پر سوال جب ہوتا ہے تو جواب بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے. اگر کالر نہیں ہے تو ان کا جواب پہلے دے دوں تو پھر کالر کی طرف جاتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا. ہمارے احمد صاحب جرمنی سے خیانت کے بارے میں پوچھا. ظاہر سی بات ہے خیانت ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہم بات کر چکے ہیں، لیکن مزید کسی وقت خیانت کے موضوع پر بات کریں گے. ہمارے بھائی علی جو ہیں سعودی عرب سے، نفس کی گھبراہٹ اور جو طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، ایک بے سکونی سی، بے قراری سی، بے چینی سی پیدا ہوتی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے سمپل ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، اٹینشن. جیسے کسی کو فوراً توجہ دلانی ہوتی ہے نا تو انگلش میں کہتے ہیں اٹینشن. آگاہ ہو جاؤ. کیا ہے کہ ایک ہی نسخہ ہے اطمینان قلبی کا. وہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو قرار آتا ہے. انسان اگر بے چین ہے، الجھنوں کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، سٹریس ہے، ٹینشنز ہیں، پریشانیاں ہیں، تو بارگاہ الہی میں آ جائے. 5 وقت کی صحیح نماز سمجھ کر ادا کر دے تو ہرگز وہ پریشان نہ رہے. کال کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ حضور، کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ. سید قمر عباس نقوی عرض کر رہا ہوں. آپ کا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موضوع بھی ہے، اور اسپیشلی میں نے کہا کہ ہم بھی اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں جو ہے اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. بسم اللہ. جی قبلہ، تو آپ کے اس موضوع کے اوپر ایک چھوٹا سا ایک شعر میں عرض کروں گا. بسم اللہ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراخ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراخ زندگی، کسی کا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنوں تو بن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ایک آیا مجیدہ سے بھی میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ یہاں پر وہ لوں گا اس کی مدد لیتے ہوئے کہ من عرف نفس فقد عرف ربا، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اور ہمارے مولا علی علیہ السلام کا سجدہ میں یا لطیف ارحم عبدہ کا ضعیف الذلیل الحقیر المسکین، کہ وہ ہستی کہ جن کا ایک رکاب سے دوسری رکاب تک جو ہے پاؤں
لے جانا، ایک پورے قرآن کی تلاوت جو ہے نا کر لینا، اور ضربت علین فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، تو ہم ان مولا کے ماننے والے، لیکن بارگاہ عزتی میں مولا کی یہ انکساری، یہ ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہم اپنی انا کو مار کے اور اپنے بزرگوں کا، اپنے والدین کا احترام کر کے، اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے گھر میں، جیسے مولا فرماتے ہیں بار شیر کی طرح، اور انسان جب گھر میں آئے تو اپنے ماں باپ کے بہن بچوں کے ساتھ ایسے کہ جیسے ایک معصوم سا چھوٹا سا بچہ ہے، تو گھر میں انسان کو ایک تو یہ ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر ایک اہم بات عرض کروں گا کہ ہم جو لوگ ایز اے پیرنٹس ہیں، ایز اے ٹیچر ہیں، اور ہمارے جو بچے ہیں، اس وقت جو ہے ہم ان کے لیے ایک اگر اچھا آئیڈیل نہیں پیش کر رہے ہیں، ہم ان کو اپنے ساتھ موویاں جو یعنی فلمیں، میں بہت جگہوں پر مجھے اتفاق ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس چیز پر ذرا غور نہیں کی جاتی ہے کہ ہم ان میں کیا ڈیولپ کر رہے ہیں، اور یہ زہر ایک قاتل کی طرح ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر آج نماز کے لیے اور ان چیزوں کے لیے نہیں تیار کریں گے اور کل کہتے ہیں ہمارے بچے سنتے نہیں ہیں، تو پلیز قبلہ بس یہی میں آپ کو آخری بہت شکریہ سید قمر عباس نقوی صاحب، آپ بھی آزاد کشمیر سے بول رہے تھے، اللہ آپ کو جزا خیر دے۔ علی بھائی کی خدمت میں ہم عرض کریں جو سعودی عرب سے پوچھ رہے تھے کہ نفس کی اس گھبراہٹ کو، پریشانی کو، ٹینشنز کو کیسے دور کیا جائے، میں نے عرض کیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب ذکر خدا کو بھی کچھ لوگوں نے، چونکہ ان کے ذہن محدود ہیں، تنگ نظر خود ہیں، تو ذکر کو بھی محدود کر دیا۔ ذکر کا مطلب صرف نماز، ذکر کا مطلب صرف قرآن، ذکر کا مطلب صرف تلاوت، ذکر کا مطلب تسبیح، اور کچھ نہیں ہے۔ ذکر اللہ کا مطلب صرف یہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کی آل پاک کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کیا اللہ کے نبی کی اس حدیث کو ہم نے نہیں سنا کہ فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اے لوگو، میرے صحابیوں، میرے چاہنے والوں، میری امت کے لوگوں، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ کیوں؟ فَإِنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي، اس لیے کہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے، وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ، اور میرا ذکر ہی ذکر خدا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتا ہے کہ ذکر خدا ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون ملتا ہے۔ تو یہ ذکر کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ حضور فرما رہے ہیں کہ علی کا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی اور علی دونوں کے ذکر سے حقیقت میں اس ذکر خدا کی چاشنی میسر ہوتی ہے، وہ شیرینی یہاں پر ملتی ہے۔ جو لوگ علی اور نبی اور اولیاء کو، انبیاء کو، ائمہ کو بھلا کر کے سیدھے سیدھے اللہ اللہ کرتے ہیں، نہ اس کی اس چاشنی سے آگاہ ہیں، نہ اس کی شیرینی سے آگاہ ہیں۔ وہ جو لطف ہے ذکر علی میں، وہ جو حلاوت ہے ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام میں، وہ اسی وقت میسر ہوگی جب آپ کرنا شروع کریں گے تو لگے گا کہ واقعاً آپ کو سکون مل رہا ہے، قرار مل رہا ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، چونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، حکمرانوں سے ہی متعلق نہیں ہے، عجب کا موضوع سب کے لیے ہے۔ محمد علی صاحب کے جواب میں ہم عرض کر رہے ہیں، محسن صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی، قربانی ہی حقیقت میں ایک نفس کو اپنے اس انا کو ذبح کرنے کے لیے ہے۔ سید علی جان شاہ صاحب نے خوبصورت بات کہی، یہ جو خواہشیں ہیں، خواہش کے پیچھے جو انسان طلب کرتا ہے، طلب کے پیچھے جاتا ہے، یہ ساری جو ہے وہ مصیبتیں ہیں کہ ان سے ہمیں چھٹکارا پانا ہے۔ کوئی بھی مبرہ اپنے آپ کو نہ سمجھے۔ اعزاز حسین کربلائی صاحب نے بہرحال خوبصورت سوال بھی کیا، اور آئے کریمہ کی طرح ہمیشہ کی طرح ایک آئے کریمہ کو لے کر آئے، اور عبس و تولیٰ کے اس پورے واقعے کو انہوں نے کہا کہ ہم بیان کریں، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اس سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا، لیکن انشاءاللہ کسی موقع پر اس پر ضرور گفتگو کریں گے۔ ایک ہماری مومنہ نے بہت عمدہ سوال کیا جس کا جواب دینا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ کیا ہم اگر عقیدے پر ناز کرتے ہیں تو اس کو بھی عجب میں شمار کیا جاتا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہاں پر آپ رہنمائی کر رہے ہیں دوسروں کی۔ عقیدے کو اگر صحیح ہو اس پر ناز کریں،
انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے عقیدے پر ناز کیا ہے اور اولیاء نے بھی ناز کیا ہے۔ میرے مولا نے جہاں پر اپنے آپ کو عبد ذلیل مسکین مستکین کہا، وہی میرے مولا نے کہا کفا بی عزن، اے پروردگار میرے لیے یہ عزت بہت ہے کہ ان اکون لی عبدا، کہ تیرا میں بندہ بنا رہوں، وکفا بی فخرن، میرے لیے فخر کی بات ہے کہ ان تکون لی ربا، کہ تو میرا رب رہے، تجھے میں رب اپنا مانوں۔ تو یہ عقیدے پر ناز کرنا، میں ناز کروں کہ میرا نبی کائنات میں بے مثال ہے، فخر ہے کہ میں اس نبی کی امت کا حصہ ہوں، فخر ہے کہ میں علی کی ولایت کا نہ تنہا کلمہ پڑھتا ہوں بلکہ بدن کے قطرے خون کے ہر قطرے کے اندر وہ علی علی کی صدائیں ہیں، اور یہ پاکیزہ ماؤں کی طہارت اور امانت کا ثبوت ہیں۔ ہم فخر کریں، اس میں کوئی عجب والی بات نہیں ہے، اس میں کہیں بھی کسی طرح کا کوئی بھی گناہ کا شائبہ نہیں ہے، لیکن عمل کی کوئی ہماری حیثیت نہیں ہے، عمل پر ہم کسی طرح فخر نہ کریں کہ ہم یہ ہیں، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، یا خاندان پر فخر کریں یا اولاد پر فخر کریں، دولت پر، گھر پر، دار پر، مادیات کی کسی چیز پر، پھر وہ عجب ہوگا۔ لیکن عقیدے میں کسی طرح کی کوئی بھی عجب والی بات نہیں ہے۔ سید قمر عباس نقوی صاحب نے بھی خوبصورت گفتگو کی۔ ناظرین و ناظرات، ہم چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے گفتگو کو یہیں پر روکتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی کہ عجب کے اقسام کا بھی ذکر کریں، ساتھ ہی ساتھ اس کا علاج بھی بتائیں، تاکہ ہم اگر خدا نخواستہ اس بیماری میں مبتلا ہیں تو ہمیں معلوم ہو کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔